امیجن کریں کہ آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور رات کے وقت آپ ایک سنسان راستے پر جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو پیسنجرز ہیں، جو سواریاں آپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ نذیر نے شیئر کی ہے، جو کہ ایک گاؤں سے اٹھ کر شہر میں یعنی کراچی میں روزی کمانے کے لیے گیا تھا، اور وہاں اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہیں وہ کبھی بھی نہیں بھلا پاتا۔ اس نے جو سواریاں اٹھائی تھیں، پورے راستے میں انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی اور نہ ہی ادھر ادھر ہلے، اور جب وہ اتر کر گئے تو انہوں نے کوئی ایسا نوٹ اسے دیا جسے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا۔ اور وہ جو زبان بول رہے تھے وہ کوئی انسانی زبان نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کی زبان تھی جو وہ سمجھ نہیں پایا۔ تو جلدی سے اپنے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر کے کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے، کیونکہ آج کی سٹوری بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر آج کی اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کراچی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور نذیر کی ہے۔ تو آئیے نذیر کی کہانی اسی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ میں پنجاب کا رہائشی ہوں۔ والدہ بچپن میں ہی وفات پا گئیں اور والد اکلوتی بہن کو رخصت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ 1 سال پہلے میری بہن کو اس کا شوہر کراچی لے گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ جو رشتہ دار اور برادری والے تھے سب یہی چاہتے تھے کہ میری شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے، لیکن میں ہر صورت میں برادری میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی روز کی باتوں سے تنگ آ کر میرے پاس جو تھوڑی بہت زمین تھی میں نے وہ بیچ دی اور گھر کو تالا لگا کر بہنوئی صادق بھائی کے کہنے پر کراچی آ گیا۔ صادق بھائی کو تو روشنیوں کا شہر کراچی بہت پسند آ گیا تھا۔ 1986 کا کراچی آج کے کراچی جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ صادق بھائی ٹیکسی چلاتے تھے۔ انہی کے مشورے سے میں نے بھی ایک پرانی ٹیکسی مناسب داموں میں خرید لی۔ صادق بھائی اس وقت لانٹھی نمبر 1 میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں لیا۔ میری بہن اور بہنوئی کے پاس ایک کمرے کا کوارٹر تھا۔ میں گھر کے باہر گلی میں چارپائی ڈال کر سو جاتا تھا۔ جب سے ٹیکسی لی تھی میں ٹیکسی میں ہی سونے لگا تھا۔ میں ہوشیار بھی تھا اور میری یادداشت بھی بہت اچھی تھی۔ کچھ ہی عرصہ میں نے کراچی کا چپا چپا جان لیا، کیونکہ سونا باہر ہی ہوتا تھا، اس لیے اکثر رات گئے تک سواریاں اٹھا لیتا تھا۔ رات کی سواریاں اچھے پیسے دیتی تھیں۔ میری بہن نگو کو میری شادی کی بڑی خواہش تھی۔ اس نے میری کمیٹی ڈلوا دی تھی۔ نیت یہی تھی کہ تھوڑا سا پیسہ جمع ہو جائے تو شادی کر لی جائے، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے شادی کی جلدی نہیں تھی۔ میری زندگی آرام دہ گزر رہی تھی۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ، فون، سہولیات سب اپنی جگہ، لیکن وہ مزے کی زندگی کچھ اور ہی تھی جو میں گزار رہا تھا۔ دکھاوا نہیں تھا، زیادہ حسد نہیں تھا، جو آج سب کچھ ہونے کے باوجود تھکا دیتا ہے۔ میں جب گھر واپس آتا تو چٹنی روٹی جو بہن بناتی ہنسی خوشی مل کر کھا لیتے۔ میں اپنی بہن کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ پیسے ضرور رکھتا تھا۔ پھر میری زندگی میں شبانہ آ گئی۔ زندگی اور بھی حسین ہو گئی۔ وہ نگوں کے پڑوس میں رہتی تھی، چونکہ میں باہر ہی سوتا تھا، اور شبانہ بیگم کا زیادہ وقت باہر کی تاک جھانک میں ہی گزرتا تھا۔ پہلے اشاروں کناروں میں بات ہوئی، پھر 1-2 بار میں نے اسے اور اس کی بہن کو مارکیٹ تک چھوڑا۔ اس نے کرایہ بھی نہیں دیا۔ پھر ہمارے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا تو میں نے ایک دوست بنا لیا تھا جو ہوٹل پر بیٹھتا تھا۔ روز اسے خط پڑھواتا اور لکھواتا اور اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا، وہ بھی خوش
میں بھی خوش۔ اب تو میں کمیٹی بھی مشکل سے بھر پاتا۔ میرے اخراجات میں تو شادی سے پہلے ہی اضافہ ہو چکا تھا، کبھی اس کی کوئی فرمائش ہوتی، کبھی کچھ، اور ان تمام اخراجات سے میں تنگ آ گیا۔ میں نے شبانہ کو بتائے بغیر نگوں سے کہہ کر اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر خلاف توقع جواب انکار میں آیا۔ وہ خاتون جو روز صبح دروازے پر دکھائی دیتی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے پیسوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا اور رشتہ بھی نہ ہو سکا۔ میں شبانہ کے عشق میں مرا جا رہا تھا، اب ایسا بھی نہیں تھا۔ افسوس بس ان پیسوں کا تھا جو میں نے اس پر ضائع کر دیے۔ اب میں نے طے کر لیا کہ خوب پیسے جمع کروں گا اور اس محلے سے شان و شوکت سے بارات لے کر جاؤں گا۔ پھر میں رات بھر ٹیکسی لیے پھرتا اور اچھے پیسے کماتا، کیونکہ رات میں کرایہ دگنا ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو لگتا تھا کہ میں شبانہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، مگر مجھے تو کچھ اور ہی دھن سوار تھی۔ میں نے اپنے ارادے اپنی بہن سے بھی ظاہر نہیں کیے۔ اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گھر میں رہوں تو نگوں کو میری شکل دیکھ کر شبانہ یاد آ جاتی۔ وہ مجھے لیکچر دینا شروع کر دیتی۔ میری بات پر اسے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے شبانہ کا غم نہیں۔ میں نے بھی بتانا چھوڑ دیا، کیونکہ جس بات کا غم تھا وہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے طبیعت کی خرابی کے باوجود گھر سے نکل گیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ تھوڑا سا کام کر لوں تاکہ دن کی دہاڑی ضائع نہ ہو، مگر شاید ان دنوں میرے دن ہی خراب چل رہے تھے۔ ایک سواری کو اس کی منزل پر پہنچانے کے بعد جب میں آگے بڑھا تو میری ٹیکسی ایک عجیب سی آواز نکال کر بند ہو گئی۔ شکر ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک مکینک مل گیا۔ اسے ٹھیک کرتے کرتے اندھیرا ہو چکا تھا۔ آج تو کمائی کیا ہونی تھی، الٹا جیب سے پیسے لگ گئے۔ اب میں ڈالمیا روڈ پر جا رہا تھا۔ 1986 میں ڈالمیا روڈ کافی سنسان ہوا کرتا تھا اور آئے دن وہاں عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے تھے، لیکن میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مغرب کے بعد وہاں سناٹا چھا جاتا تھا۔ ہم دیہاتی لوگ ویسے بھی نہ ڈر ہوتے ہیں، ایسی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، آج مجھے صرف ایک ہی سواری ملی تھی۔ پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت میں لیر یا لانڈھی کی کوئی سواری مل جائے تو اچھا ہو جائے، میں پھر سیدھا گھر چلا جاؤں گا۔ ڈالمیا روڈ پر مجھے ایک شخص نے ہاتھ دیا۔ میں نے گاڑی روکی۔ وہ میاں بیوی لگ رہے تھے۔ عورت بھرکے میں تھی۔ میری نظر تو سڑک پر ہی تھی کیونکہ میں سواری کی تلاش میں تھا، لیکن نہ جانے وہ کب سامنے آ گئے، جیسے اچانک نمودار ہو گئے ہوں۔ میں نے یہی سوچتے ہوئے گاڑی روکی، شیشہ نیچے کیا تو اس آدمی نے جھک کر پوچھا، ناظم آباد چلو گے؟ ایک پل کے لیے دل میں خیال آیا کہ انکار کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ گھر جا کر کیا کرنا ہے۔ شبانہ کے دروازے کو دیکھ دیکھ کر مجھے اور غصہ آئے گا۔ ایک خاص بات میں نے نوٹ کی، وہ دونوں ہی غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تب یہ بات مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا 500 لوں گا۔ جیسے ہی میں نے کہا چلو لیکن 500 روپے لوں گا، وہ دونوں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا تو عورت نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ وہ بالکل ویسی ہی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی جیسے شبانہ پہنا کرتی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ شبانہ نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ گاڑی چل پڑی۔ سڑک پر مکمل سناٹا تھا۔ دور کہیں کوئی آوارہ کتا بھونک رہا تھا اور اس کے سوا بس میری ٹیکسی کی آواز تھی جو سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ سا دل پر آ گیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں جانا ہے ناظم آباد میں؟ مرد نے آہستہ سے کہا، بس چلاتے جاؤ،
جہاں رکنا ہوگا ہم بتا دیں گے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ میں نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تاکہ اندر کی گھٹن کم ہو۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار بیک مرر کی طرف جا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ عورت جو برقعے میں لپٹی ہوئی تھی ایک دم ساکت بیٹھی تھی، نہ ہاتھ ہلائے نہ سر جھکایا، بس جیسے کوئی پتھر کا بت ہو۔ مرد بھی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا، وہ بھی ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ لوگ کسی پریشانی یا مسئلے میں ہوں، اس لیے اتنے خاموش ہیں۔ لیکن پھر اچانک جیسے ہی میں نے گاڑی ایک سپیڈ بریکر سے گزاری، مجھے محسوس ہوا جیسے گاڑی میں وزن ہی نہیں ہے، جیسے وہ لوگ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میری گاڑی پرانی تھی اور مجھے بخوبی علم تھا کہ جب میں سپیڈ بریکر سے گزارتا ہوں تو میرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹنے لگتا ہے، مگر اس بار ایسا کچھ محسوس نہ ہوا۔ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن گاڑی چلاتے چلاتے کچھ لمحے کے لیے میرا دھیان اس طرف سے ہٹ گیا۔ اب وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر میرا دھیان ان کی گفتگو کی طرف لگ گیا، اور تب مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ دونوں جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ کچھ عجیب سی تھی، میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن شاید انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ میرا دھیان ان کی طرف ہے تو وہ خاموش ہو گئے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میں کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، پیسے بھی ملیں گے یا نہیں۔ اب تو پیسوں کا خیال بھی پریشان کرنے لگا تھا۔ ادھر پیچھے باتوں کا سلسلہ رکا تو کچھ اور شروع ہو گیا، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ جو عورت تھی اب وہ ایسا کچھ پڑھ رہی تھی جیسے کوئی منتر یا چھاپ۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں نے غیر ارادی طور پر شیشے سے پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن اس آدمی نے نہایت سخت آواز میں کہا، گاڑی دھیان سے چلاؤ۔ اسی وقت ایک اور سپیڈ بریکر آ گیا اور گاڑی زور سے اچھلی۔ اب تو میری خواہش تھی کہ جلدی سے یہ سفر ختم ہو اور میری جان چھوٹے۔ آخر کار ہم ناظم آباد کے علاقے میں پہنچ ہی گئے۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے تھے۔ اس آدمی نے پورے سفر میں چوتھی بار مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، گاڑی یہاں سے تیسری گلی کے کونے پر روک دینا۔ جس جگہ گاڑی رکی وہ کچھ اندھیرا سا علاقہ تھا۔ اس گلی کے کونے پر نیلے گیٹ کا ایک مکان تھا۔ ہماری گاڑی بالکل اسی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ دونوں تیزی سے اتر گئے۔ اس آدمی نے مجھے ایک نوٹ تھمایا اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا اور نہایت سخت لہجے میں کہا، سیدھا یہاں سے باہر نکل جاؤ، یہاں رکنا نہیں۔ اور وہ دونوں فوراً پلٹے اور کہاں گئے میں نے جاننے کی کوشش بھی نہ کی، بس گاڑی بھگا دی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے زیر اثر آ چکا تھا۔ اس نے جو کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ خاص علاقے سے باہر آنے تک میرے کندھے پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تب جا کر سکون کا سانس لیا۔ راستے میں مجھے ایک چائے کا ہوٹل کھلا نظر آیا۔ وہ نسبتاً رونق والی جگہ تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور ہوٹل پر جا کر بیٹھا۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار شبانہ اور پیسوں کے نقصان سے ہٹ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے عجیب لوگ تھے۔ میں نے 2 کپ چائے پی ڈالی، بلکہ یہی سب سوچتے سوچتے کھوپری والا کیک منگوا کر چائے میں ڈبو کر کھا گیا۔ اب جب میں نے بل دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو حیران رہ گیا۔ یہ 500 نہیں 1000 کا نوٹ تھا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھے غلطی سے زیادہ پیسے دے گئے۔ اب کیا کروں؟ واپسی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی سوچا کہ کل دیکھوں گا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ ایک سواری مل گئی، اور وہ بھی ملیر کی۔ واہ بھائی واہ، میری تو لاٹری لگ گئی۔ میں نے اس سواری کو ملیر اتارا، پھر گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر پہنچا تو ٹیکسی کو سائڈ پر کھڑا کیا اور پیسے سیٹ کے نیچے چھپا دیے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔
میں نے گیٹ کے باہر کھڑی چارپائی بچھائی، ٹیکسی سے بستر نکالا، بچھایا اور سو گیا۔ میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ اس رات سونے سے پہلے جو آخری خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ شبانہ کا نہیں بلکہ ان 1000 روپے کا تھا جو مجھے صبح جا کر واپس کرنے تھے۔ پھر جب میں صبح اٹھا تو ناشتہ کرنے کے بعد چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ میں نے گاڑی سیدھا ناظم آباد کی طرف دوڑائی، لیکن وہاں جا کر میں شش و پنج کا شکار ہو گیا۔ چاہے میں نے کبھی بھی اسکول نہ دیکھا ہو، مگر راستوں کے معاملے میں میں بہت ذہین ہوں۔ میں بالکل صحیح جگہ پر آیا تھا، لیکن وہ گلی اور اس کا نقشہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے گھوم کر ہر چیز دیکھی۔ میری پریشانی دیکھ کر وہاں ایک دکاندار نے پوچھ ہی لیا، میاں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے پوری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ اس کا کہنا تھا، یہاں پر اکثر ہوتا ہے، کبھی کوئی عورت دکھائی دیتی ہے، کبھی مرد۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے کافی لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بھی یقین آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ میں خاموشی سے آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے کل کے رکھے ہوئے پیسے سیٹ کے نیچے سے نکالنے چاہے، لیکن یہ دیکھ کر دل دھک سا رہ گیا۔ میرا بٹوا خالی تھا۔ کل والا 1000 روپے کا نوٹ غائب تھا، بس وہی چاند کھلے پیسے باقی تھے جو کل بھی پڑے تھے۔ مجھے چونا لگ چکا تھا، پہلے شبانہ سے کھایا اور اب ان عجیب و غریب مخلوق یا جنات سے جو بھی تھے۔ میری زندگی کا یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بن گیا۔ میں نے اس نقصان کو بھی خدا کی طرف سے آزمائش سمجھ کر برداشت کر لیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری جو ہمارے ساتھ نذیر نے شیئر کی تھی، جو اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کی کسی چاہنے والے کے ساتھ کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے جو سب سے اچھی ہمیں لگے گی اس کو اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔